نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس نحو کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم نے گزشتہ لیکچر میں نظم، نعت پڑھی اور اس کی تشریح کی۔ اگر اس کا خلاصہ لکھنے کے لیے آ جائے تو آپ لکھیں گے کہ اے صبا بے شک تو مدینے سے آتی ہے، کیونکہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں سنی تو ان کی زبان پر آپ کا تذکرہ ہے۔ میری خواہش ہے یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ زندگی گزاروں اور یہیں مجھ کو موت آ جائے۔ میرا دل جب بھی یکسو ہوتا ہے تو آپ ہی کے جلوے میرے سامنے ہوتے ہیں۔ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر اپنی جان قربان کر دوں، اور یا رسول اللہ مکان اور لا مکان میں تیرا ظہور ہے، تو بے داغ لالا اور بے خار گل ہے، یعنی تجھ میں، یعنی آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ اس نظم کا خلاصہ ہوگا۔ اب بیٹا ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ پہلے میں خلاصے کے بارے میں، نظم کے خلاصے کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں کہ نظم کا خلاصہ لکھتے ہوئے ضروری ہے کہ اشعار کی ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی آپ ایک ترتیب سے خلاصہ لکھیں گے، اس میں اشعار کی ترتیب کو خاص طور پہ مد نظر رکھا جائے گا، ورنہ آپ کے خلاصے میں نمبر کٹ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو بیٹا اب پہلا سوال دیکھتے ہیں، صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا کہاں سے آتی ہے؟ تو آپ نے تمام سوالات کے جوابات نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے دینے ہیں۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینے سے آتی ہے۔ صبا مدینے سے ہو کے گزرتی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ بیٹا شاعر کے مطابق پھولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینے کی خوشبو ہے، کہ تجھ میں مدینے کی، کہ پھولوں کی بو ہے۔ کہ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینہ منورہ کی فضاؤں کی خوشبو ہے۔ پھولوں میں مدینہ منورہ کی فضاؤں کی خوشبو ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر چاہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر اپنی زندگی گزارے اور وہیں پر اسے موت آ جائے۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ بیٹا شاعر کے خیال میں عزت و آبرو اسی بات میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پر اپنی جان قربان کر دے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر جان قربان کرنا ہی اصل توقیر ہے، اسی میں اس کی عزت ہے۔ طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ شاعر کے مطابق طوطی و بلبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ردیف، بیٹا ردیف کیا ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ردیف ہوتی کیا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے بچوں،
عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ردیف کا لفظی مطلب ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاح میں ردیف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کسی غزل، قصیدہ یا نظم میں قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہونے والے الفاظ۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ پہلا اگر آپ شعر دیکھیں، بلکہ میں آپ کو قافیہ بھی بتا دیتا ہوں کہ قافیہ کیا ہے۔ بیٹا قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والا، پیچھے آنے والا، بار بار آنے والا۔ اور اصطلاح میں قافیہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کی نظم سے۔ صبا صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اب اس میں تو بو یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہیں، لہذا یہ قافیہ ہے اور ہے ردیف ہے۔ یہ قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ تو نعت میں ردیف ہے، حرف ہے، اور قافیہ تو، بو، گفتگو، آرزو، سو، پھر آ جائے گا تو، آخر پہ پھر تو۔ تو بیٹا یہ ہوئے قوافی اور ردیف۔ نعت کا مرکزی خیال میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیٹا دنیا میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے پھول اتنا خوبصورت، رنگین اور انا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اسی طرح لالا کے پھول میں ایک سبز ایک سیاہ کلر کا دھبا ہوتا ہے، یعنی خوبصورتی کے باوجود اس میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی بے داغ گل اور بے داغ لالا اور بے خار گل سے۔ تو بیٹا اعراب لگائی، آپ کے نصاب میں ہے تو نہیں لیکن میں لفظ بولتا ہوں۔ طوطیو بلبل، تذکرہ، گفتگو، حرمت، آبرو، ظہور، داغ لالا، خار گل۔ تو بیٹا یہ آپ کے نصاب میں شامل نظم نعت کی مشق ہے جو میں نے کروائی، اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔